بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس سورہ کی تفسیر اور ترجمہ دیکھیں گے وہ ہے سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر ایک مکی سورت ہے اور اس کی کل تعداد آیتوں کی 3 ہے اور اس کا 1 رکوع ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، پسند آنے پہ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ فصلی لربک وانحر، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ انا شانئک ھو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ کوثر کے لفظی معنی ہے بہت زیادہ بھلائی، اور کوثر جنت کے اس حوض کا نام بھی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف میں دی جائے گی، اور آپ کی امت کے لوگ اس سے سیراب ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ اس حوض پر رکھے ہوئے برتن اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے۔ یہاں یہ لفظ اگر بہت زیادہ بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو اس بھلائی میں حوض کوثر بھی داخل ہے۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اصل لفظ ابتر ہے، اس کے لفظی معنی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہو، اور عرب کے لوگ اس شخص کو ابتر کہتے تھے جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کے دشمنوں نے، جن میں عاص بن وائل پیش تھا، آپ کو یہ طعنہ دیا کہ معاذ اللہ آپ ابتر ہیں اور آپ کی نسل نہیں چلے گی۔ اس کے جواب میں اس آیت نے فرمایا ہے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمائی ہے، آپ کے مبارک ذکر اور آپ کے دین کو آگے چلانے والے تو بے شمار ہوں گے، ابتر تو آپ کا دشمن ہے جس کا مرنے کے بعد نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی سیرت طیبہ تو الحمدللہ زندہ جاوید ہے، اور طعنے دینے والوں کو کوئی جانتا بھی نہیں، اور اگر کوئی ان کا ذکر کرتا بھی تھا تو برائی سے کرتا۔ سورہ کوثر کے لفظی معنی بھلائی کے ہیں، سب سے بھلائی۔ اس کے اندر ہم اگر ایک چیز دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو صاحب اولاد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صاحب اولاد ہیں تو ہم نے تمام چیزوں پہ فتح کر لی، اور جو لوگ جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہیں ان کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کو بیچارگی بنا کر رکھتے ہیں، ان کے اوپر طعنے کستے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہا ہے کہ یہ سب میرے کام ہیں، میں جس کو چاہوں اولاد دوں، جس کو چاہے اولاد نہ دوں، جس کو چاہے بیٹے دوں، جس کو چاہے بیٹیاں دوں، اور جس کو چاہے تو کچھ بھی نہ دوں، یہ سب اسی کے کام ہیں۔ جب سب کچھ اسی کے کام ہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کو ابتر اور کسی کو کمتر یا کسی کو بڑا سمجھنے والے؟ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم لوگوں کے اعمال بتائیں گے کہ کون ہم سے افضل ہے، کون ہم سے افضل نہیں ہے، تو پھر یہ تو ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں ان کو لے کے ایک دوسرے کے اوپر طعنے کسنا، یہ صرف اور صرف گمراہی ہے۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، شادی کے 1-2 سال کے بعد لوگ ان کے اوپر طعنے کسنا شروع کر دیتے ہیں، سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ میاں بیوی کا ایک نجی معاملہ ہے کہ وہ اولاد کس طرح سے چاہتے ہیں یا کس طرح سے ان کی پلاننگز ہیں۔ لیکن یہ ہمارے ہاں حق سمجھا جاتا ہے کہ ہم جس کے اوپر چاہے طعنے کسیں اور بری بری باتیں ان پر ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اولاد والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ افضل ہیں، اور جن کی اولاد نہیں ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کمتر ہیں۔ اس سورہ میں صاف صاف الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ ابتر تو وہ ہیں کہ جو
بری چالیں چلتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، ابتر وہ لوگ ہیں، ابتر وہ لوگ نہیں ہیں جن کی اولاد نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت زکریا علیہ السلام جن کی اولادیں نہیں تھی، بہت سے پیغمبر اس آزمائش سے گزرے ہیں، انہوں نے اس آزمائش کے اوپر صبر کیا اور دعا کی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربی حب لی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ دعائیں اس لیے کہ ہم لوگ سیکھیں، ہم لوگ یہ دعائیں کریں اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں، نہ تو ہمارے اندر شیطانی وسوسے ہوں کہ ہم لوگ ادھر ادھر جا کے بھٹکیں، اپنے دین سے کبھی بھی نہیں بھٹکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی آزمائشوں سے ہی اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ اس آزمائش کے اوپر، اس خواہش کے اوپر جو اس کو بہت عزیز ہے، لیکن میں نے اس کو نہیں دیا، میں نے اس سے چھین لیا ہے، تو یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور ہمارا صبر ہی ہمیں اس مقام تک لے کے جائے گا جس مقام پہ ہم جنت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق میں بہتری نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے رستے پر رکھے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ویڈیو کو پسند آنے پہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔